نبی خدا پر اور ان کی آل پہ درود بھیجتا ہو. وہ حسرت نہیں کرے گا اس دن، وہ اس دن حسرت نہیں کر رہا ہوگا. کتنا آسان سا کام ہے، کوئی مشکل کام ہے؟ میں اگر آفس جا رہا ہوں ساتھ ساتھ درود پڑھ رہا ہوں، گاڑی چلا رہا ہوں ساتھ ساتھ درود پڑھ رہا ہوں، یہ کوئی مشکل کام ہے؟ کوئی مشکل کام نہیں ہے. لیکن یہ درود بھی میں نے عرض کیا سارے جب پڑھتے ہیں تو ایک ہی طرح سے اثر نہیں کرتا ہے. اگر ایک درود محبت محمد و آل محمد علیہ السلام میں پڑھا جائے اس کی تاثیر الگ ہے. اگر ایک درود توجہ کے ساتھ پڑھا جائے اس کی تاثیر الگ ہے، اور اگر ایک درود بغیر توجہ کے پڑھا جائے تو اس کی تاثیر الگ ہے. میں نہیں کہتا ہوں اس کی تاثیر نہیں ہے، لیکن اس کی تاثیر الگ ہے. ایک مرتبہ پھر انسان کو شکر گزاری خداوند متعال میں، شکر گزاری اہل بیت علیہ السلام میں، یا محبت خدا اور اہل بیت میں درود پڑھنا چاہیے. اس کا رنگ سب سے شاید زیادہ قوی ہو، سب سے زیادہ قوی رنگ ہو. اگر کوئی شخص یہ کرتا رہے گا تو نہیں، حسرت نہیں کرے گا. پھر عزیزان، یہ مجالس ان سب کا ہدف یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو بیدار کرنے کی کوشش کریں. آیت اللہ مصباح یزدی کے بقول ایسے جیسے ایک بہت بڑی کشتی ہے، ایک بہت وسیع و عریض سمندر میں چل رہی ہے، اور ہم سب اس میں سوار ہیں اور سو رہے ہیں. ایک مرتبہ جاگتے ہیں، پوچھتے ہیں یہ کشتی کہاں جا رہی ہے اور میں کہاں جا رہا ہوں. بعض لوگ اس کا جواب حاصل کرنے کے بعد جاگتے رہتے ہیں، اور بعض لوگ اس کا جواب حاصل کرنے کے بعد دوبارہ سو جاتے ہیں. ہم مجالس میں آنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے جاگتے ہیں، لیکن پھر دوبارہ جا کے سو جاتے ہیں. زندگی بالکل اسی طرح سے گزارنا شروع ہو جاتے ہیں جیسے پہلے گزار رہے تھے. تو ہم میں سے کامیاب کون ہو جائے گا؟ وہ جو ایک مرتبہ جاگنے کے بعد اپنے آپ کو جگائے رکھے، سوئے نا. وہ سلانے والی چیزیں کیا ہیں؟ ایک برا دوست سلانے والا ہو سکتا ہے، موبائل سلانے والا ہو سکتا ہے، یہی مادیات سے شدت کا انس، خدا سے بار بار غافل ہونا، یہ انسان کو سلا جاتا ہے. اگر میں توجہ رکھوں تو بہرحال جاگنے کا امکان زیادہ ہے. اس مرحلے میں ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی مدد چاہیے ہوتی ہے. روزانہ تھوڑی دیر کے لیے ان کے ساتھ بیٹھوں، ان کے ساتھ گزاروں، خصوصاً امام زمان علیہ السلام کے ساتھ. تھوڑی دیر بیٹھ کے صرف ان سے درد دل کروں، ان سے اپنی باتیں کروں. جو کسی سے نہیں کر سکتا وہ میں ان سے کر سکتا ہوں، اور ان سے مدد مانگوں تو پھر وہ میری مدد کریں، اور میں خدا کرے کہ بیدار رہوں. اگر سو بھی جاؤں تو فوراً دوبارہ جاگ جاؤں. عام انسان ہیں ہم لوگ، ایسے پیش آتا رہے گا. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد. اہل بیت علیہ السلام کے بغیر کبھی نہ سوچئے گا کہ ہم کہیں تک جا سکتے ہیں، ممکن ہی نہیں ہے. اور اہل بیت علیہ السلام کا کام فقط یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں ہماری منزل بار بار سکھلاتے رہیں، بتاتے رہیں کہ فلاں کام کرو گے تو ایسا ہوگا، فلاں کام کرو گے تو ایسا ہوگا. ان کا کام فقط ہمیں بات کو بیان کرنا نہیں ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا ہے کہ فقط ہمارے لیے ایک بات کو بیان کر رہے ہیں اور بس. جس طرح سے میں ایک کمزور انسان ہوں، آپ کے لیے فقط بات کو بیان کر سکتا ہوں، آپ کو منزل تک نہیں لے کے جا سکتا. اہل بیت علیہ السلام ایسے نہیں ہوتے ہیں، ہماری طرح سے نہیں ہوتے ہیں کہ فقط بات کو بیان کرتے ہوں. نہیں، وہ ہمارے دل کو بدل سکتے ہیں، وہ ہمارے وجود کو بدل سکتے ہیں. تو ان سے یہ مانگنا چاہیے بار بار کہ میرے دل کو بدل دیجئے، اپنی طرف توجہ کروا دیجئے، خدا کی طرف توجہ کروا دیجئے. میرے وجود میں تبدیلی ایجاد کر سکتے ہیں، نہ فقط میری سوچ میں. میری سوچ میں، ہاں ان کی باتیں میری سوچ میں تبدیلی ایجاد کرتی ہیں، وہ میری رہنمائی کرتے ہیں، لیکن فقط رہنمائی نہیں کرتے ہیں، رہبری بھی کرتے ہیں. وہ مجھ میں تبدیلی ایجاد کر سکتے ہیں. میرے اپنے اعمال اتنے بہرحال طاقتور نہیں ہوتے ہیں کہ وہ مجھ میں تبدیلی ایجاد کر دیں،
یہ جو جتنے بھی اعمال ہم لوگ انجام دیتے ہیں، ان کا کام فقط اتنا ہوتا ہے کہ یہ میرے اندر ایک پاکیزگی ایجاد کریں۔ جب میں کوئی عمل خداوند متعال کے لیے خالصانہ انجام دیتا ہوں تو اس کے ساتھ ایک پاکیزگی آتی ہے۔ جب یہ پاکیزگی میرے وجود میں آ جائے تو پھر اہل بیت علیہم السلام میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے کمال کی منازل طے کرواتے ہیں۔ اگر یہ عمل میں نے انجام نہ دیے، پاکیزگی نہ آئی، تو کیسے ایک ایسے انسان کو جس میں صلاحیت ہی نہیں ہے وہ اوپر لے جائیں؟ اس کی پاکیزگی ضروری ہے۔ تو بہرحال یہ پاکیزگی بھی بہرحال اہل بیت علیہ السلام کا اس میں بھی کردار اور نقش ہے، رول ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں اس میں ان کا کوئی رول نہیں ہے، لیکن یہ نہ سوچئے کہ یہ جو اعمال انجام دے رہا ہوں یہ مجھے کہیں پر لے جائیں گے، یہ نہیں لے کے جاتے، یعنی یہ مجھے مستغنی نہیں کرتے ہیں اہل بیت سے۔ ان اعمال کا کام یہ ہے کہ میں اپنے اندر استعداد پیدا کروں، پاکیزگی پیدا کروں۔ ایک ولی خدا آیت اللہ النخودکی، ان کے پاس ایک اور ولی خدا آئے اور ان سے کہا کہ میں آپ کو چشم زدن میں طی الارض کرا کے ایک مکان سے دوسرے مکان تک لے کے جاؤں گا، شاید کسی حرم سے، امام رضا علیہ السلام کے حرم سے شاید عراق میں کسی حرم کی طرف لے جانا تھا۔ تو ان سے کہا کہ آپ وضو کر لیجئے۔ مجھے ایسے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ وضو کرنا ایک خاص استعداد ایجاد کرتا ہے، اگر یہ نہ ہو تو وہ کام نہیں ہو سکتا تھا۔ کہا آپ وضو کیجئے تاکہ میں آپ کا ہاتھ پکڑوں اور لے جاؤں۔ ہم لوگ بالکل اسی طرح سے ہیں، جتنے واجبات ہیں وہ سارے، اور جتنے حرام ہیں ان سے بچنا، ان کے ذریعے سے ہمارے اندر ایک صلاحیت ایجاد ہوگی، ایک آمادگی ایجاد ہوگی کہ اہل بیت علیہ السلام پھر اس کے بعد ہمیں ایک درجے سے دوسرے درجے تک لے جائیں۔ لیکن اگر میں نے یہ نہیں ایجاد کرنی تو اہل بیت کا قصور نہیں ہوگا عزیزان۔ ہم اگر ایک درجے سے دوسرے درجے تک نہیں گئے تو اہل بیت کا قصور نہیں ہوگا، قصور میرا اپنا ہے۔ میں نے اپنے اندر وہ صلاحیت ایجاد نہیں کی جس کی ضرورت تھی۔ اس دنیا میں تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں شیعہ ہوں، جب یہ پردہ اتر جائے گا، یہ لباس اتر جائے گا، تب سمجھ میں آ جائے گا کہ شیعیت یا تشیع میرے وجود میں داخل ہوئی تھی یا نہیں۔ اگر میرے وجود میں داخل نہ ہوئی ہو، میں کسی اور کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکوں گا، اس لیے کہ میں نے کوشش ہی نہیں کی تھی کہ یہ میرے وجود میں داخل ہے، اس چیز کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ تو اگر میں کہیں ضرر دیکھوں گا آخرت میں تو اہل بیت کا قصور یا خدا کا قصور نہیں ہوگا، وہ میرا ہی قصور ہوگا۔ اپنی غلط کاموں کی وجہ سے، استعداد حاصل نہ کرنے کی وجہ سے میں نچلے کسی درجے میں رہ جاؤں گا، اوپر والے درجے میں جا سکتا ہوں۔ ابھی فرصت ہے، ابھی ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو سب سے اہم کام اس دنیا میں اور یہی ہے کہ میں اپنے اندر وجود میں پاکیزگی حاصل کروں۔ کیسے پاکیزگی حاصل کروں؟ حرام سے اپنے آپ کو بچاؤں خدا کی خاطر۔ حرام سے اس لیے نہ بچاؤں کہ لوگ کہیں کہ دیکھو یہ کتنا اچھا ہے، حرام سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ حرام سے بچاؤں تو خدا کی خاطر، یعنی خدا کو اچھا لگتا ہے، خدا نے کہا ہے حرام نہ کرو، بس اتنی سی بات ہو۔ اور واجبات کو انجام دوں خدا کی خاطر، لیکن اگر واجبات کو میں نے انجام نہ دیا، میرے اندر صلاحیت ایجاد نہیں ہوگی۔ یہی واجبات جن کو ہم بیان کرتے رہتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ ساری چیزیں، یہ اگر میں نے انجام نہ دی، میرے وجود میں صلاحیت ایجاد نہیں ہوگی، میں نیچے کسی جگہ پر رہ جاؤں گا، اہل بیت علیہ السلام کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکوں گا۔ حق نہیں ہے کہ انہیں کہوں کہ آپ مثلا مجھے لے جائیے حالانکہ میرے میں استعداد نہ ہو۔ میں نہیں انکار کرنا چاہتا ہوں مباحث شفاعت کا، لیکن شفاعت بھی ساروں کو جو ملے گی وہ ایک ہی طرح کی نہیں ہوگی، ہر انسان کو ایک مختلف قسم کی شفاعت ملے گی، ایک مختلف طرح کی شفاعت ہوگی، ایک مکمل موضوع ہے۔ بہرحال اہل بیت علیہ السلام میں سے بھی وہ حضرت جو ہمیں بہت تیزی سے خدا کی طرف لے جاتے ہیں، وہ کوئی اور نہیں، امام حسین علیہ السلام ہے۔ روایت میں آیا ہے نا،
مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق وہوا۔ اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی سی ہے، جو بھی اس میں سوار ہو جائے گا بچ جائے گا، جو پیچھے رہ گیا غرق ہو جائے گا۔ جب یہ کہہ دیا تھا ایک مرتبہ تو کیا کہنے کی ضرورت تھی؟ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ سب اہل بیت کے بارے میں کہہ دیا نا کہ یہ مسئلہ سفینہ نوح ہے، تو پھر دوبارہ کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ حسین سفینہ نجات ہیں۔ آپ اگر دیکھیں ہماری زندگیوں میں بھی اور پوری دنیا میں بھی یہی ذکر امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے جتنے لوگ ہدایت پاتے ہیں یہ اس سے بہت زیادہ ہیں کہ جو پورے سال میں ہدایت پا رہے ہوتے ہیں۔ انہی ایام کی وجہ سے، اسی ذکر کی وجہ سے بہت سے اوقات میں ہم خداوند متعال کی طرف واپس لوٹتے ہیں۔ بعض جگہوں پر آیا ہے سفینۃ الحسین اوسع و اسرع، زیادہ وسیع ہے، زیادہ تیزی سے لے جاتا ہے۔ آغا قاضی طباطبائی کہتے تھے کہ دو چیزوں کی وجہ سے خدا کے جو ابواب معنوی ہیں وہ انسان پر کھل جاتے ہیں، ایک امام حسین علیہ السلام، ایک قرآن۔ ان کے ذریعے سے خداوند متعال کے ابواب کھل جاتے ہیں انسان پر۔ یہی گریا امام حسین علیہ السلام پر، یہ معجزہ کرتا ہے اگر خالصانہ انجام دیں۔ آپ دیکھیے کہیں پر بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ آپ سانس لے رہے ہوں تو سانس لینا عبادت ہے۔ مجھے فقط دو جگہیں معلوم ہیں، ممکن ہے اور بھی ہوں مجھے معلوم نہ ہو یا توجہ نہ ہو۔ ایک ماہ رمضان میں کہا گیا ہے کہ تسبیح ہے سانس لینا، دوسرا کہا نفس المحموم لظلمنا عبادہ۔ جس وقت انسان امام حسین علیہ السلام کا غم محسوس کر رہا ہوتا ہے اس وقت سانس بھی اس کی عبادت شمار ہوتی ہے، خدا کی عبادت ہوتی ہے یہ سانس لینا۔ امام حسین علیہ السلام کا غم سوچ رہا ہو اور محسوس کر رہا ہو، ان کے بچوں کا غم محسوس کر رہا ہو، بار بار اپنے آپ کو، اگر کوئی اور نہ بھی ہو مصائب پڑھنے والا، دن میں کسی ایک وقت میں صبح یا شام انسان واک کرنے نکل جائے، تھوڑی دیر کے لیے ایک آدھا کوئی جملہ اپنے لیے خود پڑھ دے، امام حسین علیہ السلام کا مصائب کا کوئی جملہ خود پڑھ دے۔ مثلا بیٹھ کے سوچ رہا ہو جناب حضرت علی اکبر کے لاش پہ گال رکھ کے رو رہے تھے، اکیلے تنہائی میں بیٹھ کے فقط اتنا سوچنا شروع ہو جائے، یا جناب عباس علیہ السلام کے لاش پر اونچی اونچی آواز سے گریا کر رہے تھے، ایک ایک کر کے، یا مثلا یہ کہ خیمے سے باہر آ رہے تھے تو اپنی بہن کے ہاتھ چوم رہے ہوں گے، وہ گردن کے بوسے لیتی تھیں، کچھ بھی، یہ نہایت پاک اور پاکیزہ آنسو ہوتے ہیں۔ آغا شیخ جعفر تستری وہ کہتے ہیں میں اپنی باقی عبادتوں میں شک کر سکتا ہوں، تنہا گریا ہے امام حسین پر جس میں مجھے کوئی شک نہیں ہوتا ہے۔ پاکیزگی سے ہم گریا کر رہے ہوتے ہیں، اشک بہا رہے ہوتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کو بہرحال اس طرح سے یاد کرنا چاہیے، اور امام کے بچوں کو یاد کرنا چاہیے، اور پھر انہی سے مدد مانگنی چاہیے۔ مثلا حضرت علی اصغر علیہ السلام سے، ایک ولی خدا نے کچھ مانگتے تھے خداوند متعال سے، تو بہرحال کچھ عرصہ نہیں ملا، تو ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کو خواب میں دیکھا۔ امام نے کہا خدا کو باب الحوائج کا واسطہ کیوں نہیں دیتے؟ کہا کس کا واسطہ دوں؟ تو امام نے اپنی قبا میں سے چھوٹا سا خونی کرتا نکالا، کہا واسطہ دو جناب علی اصغر کا۔ آیت اللہ مجتبی تہرانی کہتے تھے کہ جناب حضرت علی اصغر اور جناب سکینہ سلام اللہ علیہا دونوں کے ہاتھ چھوٹے چھوٹے تھے، انگلیاں چھوٹی چھوٹی تھی، لیکن ہماری زندگی سے بڑے بڑے گرہ کھول سکتے ہیں۔ ان سے مانگنا چاہیے، ان سے مانگنا چاہیے، خصوصاً کبھی آپ اپنے آپ کو
ان سے متصل دیکھیں کہ دل کا تعلق پیدا ہو گیا ان حضرات سے، تو فوراً ان سے باتیں کرنا شروع کر دینی چاہیے. اسی وقت جب رو رہے ہوں اسی وقت ان سے باتیں کرنا شروع کر دینی چاہیے. عجیب مظلوم ہیں امام حسین علیہ السلام کے یہ بچے. بعض لوگوں نے کہا، اور بالکل درست کہا ایک کا گلا چھوٹا تھا تیر بڑا تھا، دوسرے کے رخسار چھوٹے تھے ظالم کا ہاتھ بڑا تھا. کتنا سا چہرہ ہوتا ہے 3 سال کی بچی کا، کتنے سے رخسار ہوتے ہیں 3 سال کی بچی کے. اور عرب وہ جو لوگ تھے لمبے چوڑے خوب بلند قد والے ہوتے تھے، ہاتھ بھی معمولی ہاتھ نہیں، عام لوگوں کی طرح نہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو تماچے مارتے رہے. اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنا دفاع انہی چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے کرتے رہے. زیارت مفجع کے جملے ہیں. دیکھیے جب کسی بچے کو مارا جائے تو وہ کیسے روکتا ہے، اپنے آپ دفاع کیسے کرتا ہے، اپنے ہاتھ آگے کرتا ہے نا. زیارت مفجع کے جملے ہیں، ظالم تازیانہ مارتا تھا، جناب سکینہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ آگے کرتی تھی. جس وقت جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی شہادت ہوئی نا، تو ان کے دفن کرنے کے بعد جناب ام کلثوم کا گریہ نہیں رکتا تھا. جناب زینب نے کہا بہن ہم نے حسین پہ اتنا گریہ کیا، بہرحال گریہ تھم جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں، تم مسلسل اتنا گریہ کیوں کر رہی ہو؟ کہا بی بی یہ سکینہ اپنی شہادت سے 1 دن پہلے سوتے میں سے بیدار ہو کے کہہ رہی تھی پھوپھی کوئی خشک روٹی پڑی ہے، مجھے بھوک لگی. انہیں کھانا نہیں ملتا تھا. بی بی نے کہا نہیں بیٹی ہمارے پاس خشک روٹی تو نہیں ہے. کہا پھوپھی کو تھوڑا سا پانی رکھا ہے؟ کہا نہیں پانی بھی نہیں ہے، ختم ہو گیا ہے. کیسے گزارا ہوگا ان بچوں نے. میں مقتل کے جملے دیکھ رہا تھا، ان بچوں کو بھوکا رکھا جاتا تھا، کھانا نہیں دیا جاتا تھا. آپ ذرا سوچیں تھوڑی دیر کے لیے، ہمارے بچے بھوکے ہوں اور کھانا نہ ملتا ہو، کیا گزرتی ہے ماں باپ پر، کیا گزرتی ہوگی بڑوں پر. جناب زینب اپنا سارا کھانا چھوٹے چھوٹے بچوں میں تقسیم کر دیتی تھی. خود کچھ عرصے کے بعد دیکھا امام زین العابدین علیہ السلام نے بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں. پوچھا بی بی بیٹھ کے نماز کیوں پڑھ رہی؟ کہا میرے جسم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ کھڑی ہو سکوں، جو مجھے کھانا ملتا تھا میں بچوں میں دے دیتی تھی. انہیں بچوں کو کھانا نہیں دیا جاتا تھا. لیکن عجیب بات، اس جملے کو کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچئے گا، یہ ظالم کیا کرتے تھے، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھانا نہیں دیتے تھے، لیکن خود سارا رستہ گوشت بھون کے کھاتے تھے. دیکھیں آپ کبھی کسی کباب والی دکان کے پاس سے گزرے ہوں گے، دور دور تک اس کباب کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے. اب تصور کریں کوئی بچہ بھوکا ہو اور اس دکان کے پاس سے گزر جائے، اس کا دل کرتا ہوگا نا. ذرا سوچئے اہل بیت کے بچے بھوک کو کیسے برداشت کرتے تھے. ظالم نہ پانی دیا کرتے تھے نہ کھانا دیا کرتے تھے. اور یہ بچے ایک بھی جگہ آپ کو ایسی نہیں نظر آئے گی جہاں پر کبھی ان بچوں نے خدا سے شکوہ کیا ہو یا ناشکری کی ہو. نہیں، جناب سکینہ کے بارے میں ہمیشہ یاد خدا میں رہتی تھی. 3 سال کی بچی یاد خدا میں رہے، ذکر خدا میں مشغول رہے. میں نے دیکھا یا یاد خدا میں مشغول رہتی تھی یا یاد بابا میں مشغول رہتی تھی، بابا کو یاد کرتی رہتی تھی. بعض جگہ تو ایسی لگتی ہیں جہاں یہ بچی اپنے آپ کو بھول گئی تھی، فقط بابا یاد رہ گئے تھے. ادھر امام حسین بھی اپنی پوری توجہ اس بچی کی طرف رکھتے تھے. کہاں پر یہ بچی اپنے آپ کو بھول گئی تھی؟ دیکھیے جب امام حسین علیہ السلام کا خالی گھوڑا خیمے واپس آیا نا، تو بیبیاں خیموں سے باہر آ گئیں، آ کے گریہ کر رہی تھی، نوحہ کر رہی تھی.
یہ چھوٹی سی بچی آگے بڑھ کے کہہ رہی تھی، اے میرے بابا کے گھوڑے، تو نے وفا نہیں کی، میرے بابا کو لے گیا تھا واپس نہیں لایا۔ پھر عجیب جملہ کہا، یہ جملہ سنیے، کہا اے میرے بابا کے گھوڑے، مجھے پتا ہے میرا بابا مارا گیا، اتنا بتلا دے کسی نے پانی دیا تھا یا میرا بابا پیاسا مار ڈالا؟ دیکھیے اس بچی کی توجہ کہاں ہے۔ اسے یاد آتا ہوگا بابا جب خیمے سے جا رہے تھے تو اس کے ہونٹ بہت خشک تھے، میرا بابا پیاسا تھا۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا بی بی آپ خود بھی تو پیاسی ہیں، ایسے جیسے اپنی پیاس بھول گئی ہو۔ جب شام غریبہ سے پہلے عصر عاشور، یہ جلے ہوئے خیموں میں یہ بیویاں ساری بیٹھی تھی، بچے بیٹھے تھے۔ پسر سعد کے لشکر میں کسی نے کہا عمر سعد اگر تو چاہتا ہے ان بچوں کو کوفہ لے جائے، وہاں سے شام لے جائے، تھوڑا سا پانی ان بچوں کو دے دے، اگر پانی نہ دیا تو یہ مر جائیں گے۔ خیموں میں پانی بھیجا گیا، جناب زینب نے ایک کوزہ اسی چھوٹی سی بیٹی کو دیا، اس نے کوزہ اٹھایا، مقتل کا رخ کیا۔ جناب زینب نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ کہا پھوپھی میرا بابا بڑا پیاسا تھا۔ دیکھیے ایسے جیسے اپنی پیاس بھول گئی ہو یہ بچی، اپنے بابا کو پانی دینے جا رہی ہیں۔ شام غریبہ میں جناب زینب نے کہا جناب ام کلثوم سے، ام کلثوم غضب ہو گیا۔ کہا کیا ہوا ہے بی بی؟ کہا حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ نہیں مل رہی، سوچتی ہوں گی میں بھائی کو کیا جواب دوں گی۔ ایک مرتبہ دونوں بیویاں اندھیرے میں مقتل میں جناب سکینہ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلی، میدان میں آئیں تو ایک ایسی جگہ پر آئیں جو کچھ نشیب میں تھی، وہاں پر ایک لاشا دیکھا جو جگہ جگہ سے ٹوٹا ہوا تھا، جس پہ تیر بہت زیادہ تھے، جس پہ پتھر بہت زیادہ تھے۔ دیکھا چھوٹی سی بچی اس لاشے سے لپٹی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ پیار سے جدا کرنا چاہا تو یہ بیٹی کہہ رہی تھی پھوپھی میں بابا کو چھوڑ کر نہیں آؤں گی، مجھے بابا کے پاس رہنے دیں۔ جناب زینب نے پیار سے جدا کرنا چاہا، جدا نہیں ہوئی تو ایک مرتبہ بڑی بہن کو بلایا، جناب سکینہ کی بڑی بہن آئیں، پیار سے چھوٹی بہن کو جدا کیا۔ جب جدا کر لیا نا، جلے ہوئے خیمے کی طرف جا رہی تھی، ایک مرتبہ بڑی بہن نے چھوٹی بہن سے پوچھا سکینہ، رقیہ، یہ جس لاشے سے تم لپٹی تھی اس کا تو سر نہیں تھا، تمہیں کیسے پتا چلا یہ بابا ہے؟ دیکھیے وہ بچی جو تماچے کھا چکی ہو، جس کے دور کھینچے جا چکے ہوں، جس کے کرتے میں آگ لگ چکی ہو، انہوں نے فرمایا کام میں اندھیرے میں بابا کو آواز دے رہی تھی، بابا بابا، اس بے سر کے لاشے سے آواز آئی الیہ الیہ یا بنیہ، آجا سکینہ میرے پاس آجا۔ جناب سکینہ کی توجہ بابا کی طرف، امام حسین علیہ السلام کی توجہ بھی جناب سکینہ کی طرف رہتی تھی۔ کہاں پر؟ جب شام جا رہے تھے نا، رستے میں ایک جگہ ایسی آئی جہاں امام حسین علیہ السلام کا سر جس نیزے پر تھا وہ نیزہ زمین میں گڑ گیا۔ ظالموں نے طاقت لگانا شروع کی، انہوں نے ہلانے کی کوشش کی، یہ نیزہ نہیں ہلتا تھا۔ جب طاقت لگا لی اور نیزہ نہ ہلا، ایک مرتبہ جناب امام زین العابدین کی طرف آئے، تازیانہ اٹھایا، مارنا شروع کیا۔ امام زین العابدین پہ تازیانہ برسا تو ایک مرتبہ امام زین العابدین نے بابا سے بات کی، کہا بابا آگے کیوں نہیں بڑھتے ہو؟ کہا زین العابدین میری سکینہ رستے میں گر گئی ہے، اونٹ سے میری سکینہ۔ جناب زینب نے یہ سنا، ایک مرتبہ اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا، جس رستے سے آئے تھے اسی طرف دوڑنا شروع کیا۔ بعض علماء نے کہا ایک جگہ پہنچی تو دیکھا یہ بچی ایک خاتون کی گود میں سو رہی ہے۔ جناب زینب قریب پہنچی تو اس خاتون نے سلام کیا۔ شاید جناب زینب نے کہا بی بی تم کون ہو، ہم پہ کوئی سلام نہیں کرتا۔ ایک مرتبہ بعض علماء نے کہا بی بی تم کون ہو؟ یہ بچی تو سوتی نہیں تھی، یہ تمہاری گود میں کیسے سو گئی؟
علماء نے کہا ایک مرتبہ اس بی بی نے جواب دیا، کہا زینب پہچانو میں تمہاری ماں زہرا ہوں، تمہارے ساتھ آئی ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کی توجہ بھی بیٹی کی طرف رہتی تھی۔ وہاں شام غریبہ میں بیٹی نے بابا کے جسد کی زیارت کی تھی، لیکن چہرہ تو نہیں دیکھا تھا۔ چہرہ کہاں دیکھا؟ چہرہ دیکھا یزید کے دربار میں، ظالم کے ہاتھ میں چھڑی تھی، تشت میں امام حسین علیہ السلام کا سر تھا۔ ظالم نے امام حسین علیہ السلام کی ناک پہ کبھی چھڑی مارتا تھا، کبھی ہونٹوں پر۔ مقتل کے جملے یہ بچی کھڑی دیکھ رہی تھی، جب ظالم کی یزید ملعون کی چھڑی اٹھتی تھی اس کا ہاتھ اٹھ جاتا تھا۔ چھڑی کبھی ہونٹوں پہ گرتی تھی، کبھی ناک پہ، اس کا ہاتھ اپنے سر پہ گرتا تھا۔ کہہ رہی تھی بابا کاش آج سے پہلے اندھی ہو گئی ہوتی۔ ابھی بھی سر دور سے دیکھا ہے، اپنی آغوش میں تو نہیں لیا۔ آغوش میں کہاں لیا؟ شام کے زندان میں ایک مرتبہ بابا کو خواب میں دیکھا۔ دیکھ رہی ہوگی بابا آئے ہیں، مجھے پیار کر رہے ہیں۔ بیدار ہوئی تو کہہ رہی تھی پھوپھی میرا بابا کہاں چلا گیا؟ ابھی تو آیا تھا، وہ جس کو کئی دن سے بابا نہ ملے ہوں۔ بیدار ہو کے گریہ شروع کر رہی تھی۔ ایک مرتبہ بیویوں نے دیکھا تو بیویوں نے بھی گریہ کیا۔ جب بیویوں نے گریہ کیا، رونے کی آواز یزید ملعون کے دربار میں پہنچی۔ اس کی نیند خراب ہوئی تو ایک مرتبہ اٹھ کے پوچھ رہا تھا یہ کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ کہا حسین کی چھوٹی سی بچی اپنے باپ کو یاد کر کے رو رہی ہے۔ کہا تو حسین کا سر لے جاؤ۔ آیت اللہ مجتہدی تہرانی نے کہا جب سر لایا جا رہا تھا جناب زینب دروازے میں کھڑی ہو گئی، کھڑے ہو کے کہہ رہی تھی سر نہ لاؤ میں بچی کو چپ کرا دوں گی، سر نہ لاؤ میں بچی کو چپ کرا دوں گی۔ جانتی تھی میری سکینہ برداشت نہیں کر پائے گی۔ ایک مرتبہ سر آیا، چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے سر اٹھایا، کبھی سینے سے لگاتی ہوگی، کبھی پیار کرتی ہوگی، کہتی کبھی زلفیں سوارتی ہوگی۔ کیا کہہ رہی تھی؟ کہہ رہی تھی بابا یہ پیشانی کیسے پھٹ گئے، بابا یہ دانت کیسے ٹوٹ گئے، بابا یہ خشک رگیں کس نے کاٹی۔ کہہ رہی تھی بابا تمہیں خبر ہے ہم قیدی بن گئے ہیں۔ جب بچے کو کوئی چیز دے دی جائے بعض اوقات روتے روتے سو جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے۔ اس بچی کی رونے کی آواز بند ہو گئی۔ شاید کوئی بھی سمجھی ہو بچی سو گئی ہے۔ جناب زینب پکاری سید سجاد اٹھو، دیکھو میری سکینہ۔ ایام انقلب ینقلبون علی لعنت اللہ